اور ہم نے کہیں لائنس نہیں دیکھی، ہم نے کوئی قطاریں نہیں دیکھی بڑی بڑی. تو یہ بھی ایک حکمت عملی کہہ سکتے ہیں حکومت کی، جو کافی حد تک کامیابی ہوئی. لیکن بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ دبئی جیسے ملک میں فیول کے لیے لائنز لگ گئی ہیں جو کہ آئل پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ ایک اچھا قدم تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ انہوں نے فوری نوٹس لیتے ہوئے 80 روپے فی لیٹر اس کو کم کیا. مریم نواز شریف صاحبہ نے جو تمام پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ فری کر دی. پاکستان کے رول کو پوری دنیا سراہ رہی ہے اور اس میں پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک بہت اہم کردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حضر جاوید اور آج کے اس ویلاگ میں بات کریں گے ایران جنگ کی صورتحال کے بعد جو مختلف ممالک کو درپیش مشکلات ہیں، خاص طور پر انرجی سیکٹر میں، اور اس میں بھی جو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں ہیں اس میں ہوش و با اضافہ ہوا ہے. اور اس اضافے کی وجہ سے جو طاقتور ترین معیشتیں ہیں پوری دنیا کی، وہ بھی اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے. اگر ہم دیکھیں امریکہ ہو یا برطانیہ یا یورپ کے دوسرے ممالک، وہاں پر بھی فیول کی پرائسز میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے تقریباً ہفتے سے پاکستان میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کو روک رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا بوجھ پاکستانی معیشت پر پڑ رہا تھا، کیونکہ اس وقت عام آدمی مشکلات کا شکار ہے. اور ان کی مشکلات کا جو ادراک وہ میرے خیال حکومت کو بھی ہے، ہمیں بھی ہے، اور جو ہمارے پالیسی ساز ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں مشکلات کا جو ادراک ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پیٹرول جو ہے یا فیول وہ عالمی منڈی سے خریدا جاتا ہے اور وہاں پر جو پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اسی تناظر میں حکومت پاکستان نے فیول کی پرائسز میں اضافے کا اعلان کیا تھا، اور وہ کافی زیادہ تھا. عام آدمی اس سے پریشان ہو گیا تھا. اگر ہم دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت جو تھی وہ 400 سے اوپر چلی گئی تھی، اور ڈیزل کی بھی اسی طرح 500 سے اوپر. اور اس سلسلے میں پھر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے مداخلت کی. انہوں نے عام آدمی کے لیے مداخلت کی، کیونکہ ان کو جو فیڈ بیک ملا، ظاہری بات ہے وہ ان ٹچ رہتے ہیں مختلف حلقوں کے ساتھ، تو انہوں نے پھر خصوصی طور پر جو پیٹرولیم لیوی تھی اس میں کمی کر دی. اس طرح 80 روپے پر لیٹر پیٹرول کی قیمت میں جو ہے وہ کمی کی گئی، جو ایک ان حالات میں ایک ریلیف ہے، کیونکہ 428 یا 430 روپے پر لیٹر پیٹرول خریدنا خاص طور پر عام آدمی کے لیے، پھر ڈیزل کی پرائسز کا بڑھنا، وہ بھی اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں جو اشیاء ضروریہ کی قیمتیں ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں. تو یہ ایک اچھا قدم تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ انہوں نے فوری نوٹس لیتے ہوئے 80 روپے فی لیٹر اس کو کم کیا. اب ہم آتے ہیں جو دیگر اقدامات ہیں، وہ بڑے اچھے اقدامات اس لحاظ سے کیا جا سکتے ہیں، گو کہ وہ ایک فل عوام کو ریلیف تو نہ دے سکے، لیکن ان کے جو مشکلات ہیں ان کا احساس کیا گیا. ٹرانسپورٹ جو ہے ڈیلی یوز ہوتے، عام آدمی استعمال کرتا ہے، سرکاری بسز ہوں یا ٹرینز ہوں. تو اس سلسلے میں پنجاب حکومت نے پہل لی کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو تمام پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ فری کر دی. اسی طرح مرکز میں آپ دیکھیں تو اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ اس کو فری کر دی. اس ساری صورتحال کو مینیج کرنے کے لیے خصوصی اجلاس ہوا صدر پاکستان کی جو زیر نگرانی ان کی صدارت میں، جس میں چاروں وزراء اعلیٰ، اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ بھی شریک ہوئے، اور اس میں بھی بہت سارے اقدامات اٹھائے گئے اور کہا گیا اس سلسلے میں کہ کیا کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ہماری لیڈرشپ کا ایک اہم جو قدم تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات جو ہیں صوبوں کو بھی اس میں ریلیف دینے کا کہا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا قوم کے ساتھ، اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو مختلف اقدامات کیے گئے اس کی لسٹ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو جو اس کے بعد موٹر سائیکل سواروں کو جو ہے 1 لیٹر پر 100 روپے کی سبسڈی دینے کا اعلان کیا وزیر اعظم نے. جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے، مال بردار گاڑیاں ہیں،
ان کو 1 ماہ تک 100 روپے فی لیٹر کے حساب سے ان کو بھی سبسڈی دی جائے گی، جبکہ چھوٹے ٹرکوں کو 70,000، بڑے ٹرکوں کو 80,000 اور پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا وزیر اعظم کی طرف سے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو چھوٹے کسان ہیں ان کو 1,500 روپے فی ایکڑ امداد بھی دی جائے گی۔ پاکستان ریلویز کے کرایوں کے حوالے سے بھی حکم کیا گیا کہ ان کے کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے اکانومی کلاس کے۔ اور جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے وفاقی کابینہ کے ارکان کی 6 ماہ کی تنخواہ بھی سرکاری خزانے میں جمع کروانے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دیکھیں وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے جو فیول اس وقت آتا ہے باہر سے اس کی قیمت کے مطابق ہی آگے سیل کیا جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے جو اپنے ایڈریس میں بھی جو قوم سے خطاب بھی کیا، انہوں نے بڑا واضح طور پر کہا کہ اس وقت عالمی سطح پر جو معاملات ہیں وہ جنگ کی وجہ سے ہیں، اور جنگ میں پاکستان جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو آج عراقی صدر جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بھی خاص طور پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان بڑی اہم کوششیں کر رہا ہے، بڑا پاکستان کا پازیٹیو رول ہے اس سارے معاملے کو ختم کروانے کے لیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بڑی کوششیں کی ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار بڑی انتھک محنت کر رہے ہیں، مختلف جو متاثر جو فریقین ہیں ان سے رابطے میں۔ اور آج کا جو ایرانی صدر کا جو بیان ہے وہ بھی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان بڑے قریب پہنچ چکا تھا۔ بہت ساری چیزیں اس وقت بیک گراؤنڈ میں جاری ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے رول کو پوری دنیا سراہ رہی ہے اور اس میں پاکستان کی لیڈرشپ کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے قومی وسائل سے تقریباً 129 ارب روپے خرچ کیے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ اور اس سارے معاملے میں جو ہے جو ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ دبئی جیسے ملک میں فیول کے لیے لائنز لگ گئی ہیں جو کہ آئل پروڈیوس کرتا ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ نے مینیج کیا اس کو، مینیج کیا کہ فیول کی کمی نہ ہو، اور ہم نے کہیں لائنز نہیں دیکھی، ہم نے کوئی قطاریں نہیں دیکھی بڑی بڑی۔ تو یہ بھی ایک حکمت عملی کہہ سکتے ہیں حکومت کی جو کافی حد تک کامیابی ہوئی، لیکن اب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی پیٹرولیم کی قیمتوں کا اثر حکومت جو ہے تقریباً 1 مہینے تک تو ہم جو حالات لگتے ہیں وہ برداشت کریں گے۔ اب یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ کب ختم ہوتی ہے، دوبارہ جو فیول کی پرائسز ہیں وہ ڈاؤن کب ہوتی ہیں، نیچے کب آتی ہیں۔ تو معیشت کا جو انحصار ہے تمام دنیا میں اس وقت وہ اسی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ اس جنگ کو بند ہونے کے بعد دوبارہ معاشی سرگرمیاں بحال ہو سکیں۔ تو حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اور توقع یہی ہے کہ آئندہ بھی وہ عوام کا خیال رکھیں گے اور جو مشکلات آ رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔